الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم الإنسان ما لم يعلم آمنت بالله صدقت يا رب العالمين حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و فضل میں کمال درجہ رکھتے تھے، حاضر و دماغ اور فکر و نظر رکھنے والی شخصیت تھی۔ علمی معاملات میں کوئی آپ سے بحث میں جیت نہیں سکتا تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ہندوستان کا ایک مشہور طبیب خلیفہ منصور کے پاس دربار میں آیا۔ اس طبیب کو اپنے علم و ہنر پر بڑا گھمنڈ تھا، اس لیے وہ دربار میں بیٹھ کر طب کے اسرار و رموز کے بڑے متکبرانہ انداز میں بیان کر رہا تھا۔ خلیفہ منصور اور اس کے درباری بڑے دلچسپی سے اور توجہ کے ساتھ اس کی گفتگو سننے میں مگن تھے۔ اتفاق سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف فرما تھے اور خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ جب اس نے اپنی گفتگو ختم کر لی تو امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم سے کیا پوچھوں، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ طبیب نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر کچھ سنائیے تاکہ میں بھی تو سنوں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جب کسی بیماری کا غلبہ ہو تو اس کا علاج ضد سے کرنا چاہیے، یعنی گرم کا علاج سرد سے، تر کا خشک سے اور خشک کا تر سے، اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا چاہیے۔ یاد رکھ کر مادہ تمام امراض کا گھر ہے اور پرہیز تمام دوائیوں کی دوا ہے۔ انسان جس چیز کی عادت اختیار کر لیتا ہے اس کی مزاج کے موافق اور اس کے صحت کا باعث بن جاتا ہے۔ طبیب کہنے لگا کہ بلا شبہ جو ارشاد آپ نے فرمایا وہی اصل طب ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو باتیں میں نے کہی طب کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد کہی ہے، بلکہ یہ علوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تمہیں زیادہ علم ہے یا مجھے؟ طبیب کہنے لگا کہ مجھے زیادہ علم ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا متکبرانہ انداز دیکھ کر فرمایا میں تجھ سے چند سوال کرتا ہوں، تو اس کا جواب دے دے۔ فرمایا آنسوں اور رطوبتوں کا مقام سر میں کیوں ہے؟ سر پر بال کیوں ہے؟ پیشانی پر بال کیوں نہیں ہے؟ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ آنکھیں بادامی شکل کی کیوں ہوتی ہیں؟ ناک کا سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہوتا ہے؟ منہ پر دو ہونٹ کس لیے بنائے گئے ہیں؟ سامنے کے دانت تیز اور داڑھ چوڑی کیوں ہے؟ اور ان دونوں کے درمیان میں لمبی دانت کیوں ہے؟ دونوں ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں ہوتے؟ مردوں کی داڑھی کیوں ہوتی ہے؟ بال اور ناخن میں جان کیوں نہیں ہوتی؟ دل کی شکل صنوبر کیوں ہے؟ پھیپھڑے دو حصوں میں کیوں ہے اور وہ اپنی جگہ حرکت کیوں کرتا ہے؟ جگر کی شکل محدب کیوں ہے؟ گردے کی شکل لوبی کی مانند کیوں ہوتی ہے؟ گھٹنے آگے کی طرف جھکتے ہیں، پیچھے کی طرف کیوں نہیں جھکتے؟ دونوں پاؤں کے تلے درمیان سے خالی کیوں ہوتے ہیں؟ طبیب آپ کے سوالات سن
کر حق کا پکارے گیا اور اپنے کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا میں ان باتوں کی جواب بات نہیں جانتا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ان تمام باتوں کے جوابات جانتا ہوں۔ طبیب نے جستجو کرتے ہوئے کہا کہ بیان فرمائیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر آنسو اور رطوبتوں کا مقام سر میں نہ ہو تو خشکی کے سبب سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ سر پر بال اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے جڑوں سے تیل وغیرہ دماغ تک پہنچتا رہتا ہے اور بہت سے دماغی انجری نکلتی رہتی ہیں اور شدید گرمی اور شدید سردی سے دماغ محفوظ رہے۔ پیشانی پر بال اس لیے نہیں ہوتے کہ اس جگہ سے آنکھوں میں نور پہنچتا ہے۔ پیشانی پر شکنیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جو پسینہ سر سے پیشانی پر گرے وہ آنکھوں میں نہ پڑے۔ جب پسینہ شکنوں میں جمع ہو جاتا ہے تو انسان اسے پونچھ کر پھینک دے جیسے زمین پر پانی جاری ہوتا ہے تو گڑوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے اوپر پلکیں اس لیے لگائی گئی ہیں کہ ان پر سورج کی روشنی اس قدر ہی پڑے جتنی ان کو ضرورت ہو اور ضرورت کے وقت بند ہو کر آنکھوں کی حفاظت کر سکے اور سونے میں مدد دے سکے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ انسان جب تیز روشنی میں بلندی کے طرف کسی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے تو ہاتھوں کو آنکھوں کے اوپر رکھ کر سایہ کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناک کو دونوں آنکھوں کے درمیان میں اس لیے بنایا ہے کہ مجمع نور سے روشنی تقسیم ہو کر دونوں آنکھوں کو برابر پہنچے۔ آنکھیں بادامی شکل اس لیے بنائی گئی ہیں کہ ضرورت کے وقت سلائی کے ذریعے سے دوا یعنی سرما وغیرہ آسانی کے ساتھ اس میں پہنچ جائے۔ اگر آنکھ گول یا چوکور ہوتی تو اس میں سلائی کا پھیرنا مشکل ہوتا اور اس میں ٹھیک طرح سے دوا نہ پہنچ سکتی اور مرض رفع نہ ہوتا۔ نیچے کی طرف ناک کا سوراخ اس لیے بنایا گیا ہے کہ دماغی رطوبتیں آسانی سے باہر نکل سکے۔ اگر ناک کا سوراخ اوپر کی طرف ہوتا تو یہ بات ممکن نہ تھی اور کسی بھی چیز کی بدبو جلدی دماغ تک نہ پہنچ سکتی۔ منہ پر ہونٹ اس لیے لگائے گئے ہیں کہ منہ میں جو رطوبتیں دماغ سے آئے وہ رکی رہے اور کھانا بھی انسان کے اختیار میں رہے۔ جب چاہے پھینکے اور تھوک دے۔ مردوں کو داڑھی اس لیے ہوتی ہے کہ مرد اور عورت میں تمیز ہو جائے۔ منہ میں اگلے دانت اس لیے تیز ہوتے ہیں کہ کسی چیز کا کاٹنا یا کھٹکانا آسان ہو اور داڑھ اس لیے چوڑی بنائی گئی ہے کہ غذا کو آسانی سے پسایا جائے اور چبایا جا سکے۔ ان دونوں کے درمیان اس لیے لمبے دانت بنائے گئے تاکہ دونوں کی مضبوطی کا باعث ہو۔ جس طرح مکان کی مضبوطی کے لیے ستون ہوتے ہیں، ہتھیلیوں پر اس لیے بال نہیں ہوتے کہ کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے اس کی نرمی، سختی، سردی اور گرمی وغیرہ کا آسانی سے پتہ چل سکے۔ اگر ہتھیلیوں پر بال ہوتے تو پھر مقصد پورا نہ ہوتا۔ ناخن اور بال میں اس لیے جان نہیں ڈالی کہ ان چیزوں کا بڑھنا اچھا معلوم نہیں ہوتا اور مضر رسا ہے۔ اگر ان میں جان ہوتی تو پھر تو تکلیف ہوتی۔ دل کی شکل سنوں پر یعنی سر پتلا اور نچلا حصہ چوڑا اس لیے ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ پھیپھڑے میں داخل ہو سکے اور اس کی ہوا سے ٹھنڈک حاصل کرتا رہے تاکہ اس کے بخارات دماغ چڑھ کر امراض پیدا نہ کرے۔ پھیپھڑے کے دو حصے اس لیے ہوئے کہ دل ان کے درمیان رہے اور وہ اسے ہواد جگر کی شکل اس لیے مہذب ہے کہ اچھی طرح معدے کی اوپر جگہ پکڑے اور اپنی گرانی و گرمی باعث غذا کو ہضم کر سکے۔ گردے کی شکل لوبئی کے دانے کے مانند اس لیے ہے کہ نطفہ انسانی یعنی منی پشت کے طرف اس میں آتا ہے اور اس کے پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے آہستہ
آہستہ آہستہ ہے جو لذت کا سبب ہے۔ پیچھے کی طرف گھٹنے اس لیے نہیں جھکتے چلنے میں آسانی ہو، اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان چلتے ہوئے گر پڑتا، اس لیے آگے چلنا آسان نہ ہوتا۔ پاؤں کے دونوں تلوے اس لیے درمیان سے خالی ہوتے ہیں کہ دونوں کناروں پر بوجھ پڑنے سے پاؤں آسانی سے اٹھ سکے، اگر ایسا نہ ہوتا اور پورے جسم کا بوجھ پاؤں پر پڑتا تو پاؤں کے لیے پورے جسم کا بوجھ اٹھانا مشکل ہو جاتا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام سن کر طبیب حیران و ششدر رہ گیا اور کہنے لگا کہ یہ علم آپ نے کس سے سیکھا؟ آپ نے فرمایا اپنے دادا جان سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سیکھا ہے۔ طبیب نے یہ بات سنی تو خلوص دل سے کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور آپ کی علمیت و قابلیت کا دل سے معترف ہوا۔